کسی کے اندر یہ خام خیالی ذہن میں کشیدگی اور غلط فہمی آ ہی جاتی ہے. پڑھنے والے سوچتے کہ شاید ہم نہ ہوتے تو ایسا ہوتا, کرانے والے سوچتے کہ ہماری وجہ سے ایسا ہو گیا, سننے والے بھی اپنی سماعتوں پر بڑا کبھی کبھی تکبر کرتے ہیں. ہم نے فلاں کو سنا, ہم نے فلاں کو سنا, ہم نے استاد کو سنا, اتنے بڑے بڑے علماء کو سن لیا, اتنے بڑے بڑے خطباء کو سن لیا. اچھا سن کو لیا, سننے کے بعد کردار میں تبدیلی کتنی آئی, سماج میں انقلاب کتنا برپا ہوا, یہ اصل مسئلہ ہے. سننے کو تو بہت سن لیا, لیکن یہ پورا رہتا ہے کبھی بھی. لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا, مجلس کرنے کے بعد, مجلس پڑھنے کے بعد, مجلس سننے کے بعد خبردار غرور نہ کرو, تکبر نہ کرو کہ ہم نے ایسا کر لیا. خصوصاً بڑی معذرت چاہتا ہوں, خصوصاً ہماری سے ذاکرین, اب چاہے وہ شعراء ہو, مرثیہ خان, خطبہ ہو یا نوح خان, خاص طور سے توجہ کیجیے گا نوح خان, کیونکہ آج کل بڑا جو بڑی ٹرینڈ چل رہے ہیں, نوجوانوں کا آئیڈیل تقریباً آج کل نوح خان بن چکا ہے. اور عجیب و غریب حالات آپ کے پیچھے نظر ہے. مجلس پڑھنے کے بعد, مجلس سننے کے بعد, مرثیہ پڑھنے کے بعد, تلاوت کرنے کے بعد, نوحہ پڑھنے کے بعد خبردار غرور نہ ہو, تکبر نہ ہو, تکبر نہ ہو. خصوصاً بڑی معذرت چاہتا ہوں, خصوصاً کہ جو نوحان ہمارا طبقہ ہے, ان میں ہم نے دیکھا بعض اوقات کچھ لوگ, سب ایسے نہیں, الحمدللہ بڑی تعداد میں خلوص اور عقیدت سے امام حسین نے نوحہ پڑھی, امام حسین نے یہ لگائی کر کے, لیکن کچھ لوگ نوحہ پڑھانی شروع کی. نوحہ پڑھانی کے صدقے میں اللہ نے عزتوں سے نوازا. اب جو صاحبان ظرف تھے ان کو تو یہ عزت راس آئی, لیکن جو کم ظرف تھے نا انہوں نے پھولنا شروع کر دیا. ایک عجیب تکبر, ایک عجیب غرور, ایک عجیب نخوت. اچھا پہلے سال نوحہ پڑھنے کی توفیق اللہ نے عطا کی, ذکر حسین کی نوحہ پڑھنے کی. پہلے سال نوحہ پڑھنے کی تو محلے کے انجمن میں, مسجد میں نوحہ پڑھنے کی, محلے کے انجمن میں نوحہ پڑھنے کی. اگلے سال تک شہرت میں اضافہ ہوا. اب جو شہرت میں اضافہ ہوا تو جیسے جیسے شہرت میں اضافہ ہوا ایسے ہی نفروں میں بھی اضافہ ہوا. اب محلے کے پروگرام میں نوحہ پڑھانی نہیں ہو رہی ہے, بڑے پروگراموں کا انتظار ہے, بڑے جلوس, بڑی شبیداریاں, بڑے پروگرام, بڑا مجمع. ایک دو سال اور وہاں پڑھنے کی اور شہرت ملی. میں نے عرض کیا جو صاحبان ظرف ہیں ان کو عزت راس آتی ہے, لیکن جو کم ظرف ہیں وہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی سی شہرت, مزاج میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی, مزاج بدلنا شروع ہو گیا. غرور اور تکبر کی کیفیت اور عجیب سی ایک نحوت وجود میں آتی چلی گئی. اور مشہور ہوئے, یوٹیوب پر پڑھنے آ گئے, ویو پڑھنے لگے, ویورز بڑھے, اپنا چینل بن گیا, اور مطالبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اب چھوٹی انجمن میں نوحہ پڑھانی نہیں ہے, اب صرف بڑے پروگرام میں نوحہ پڑھانی کرنی ہے. مطالبات بڑھتے چل رہے ہیں, جہاں جا رہے ہیں نفروں میں اضافہ ہو رہا ہے. میرے بزرگ انہوں نے جملہ کہا تھا کہ جب یہ گاؤں میں رہتے تھے تو تالاب کا پانی پیا کرتے تھے, اور اب نوحہ پڑھانی کے بعد نفریں اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ بسلری سے بھی پیاس نہیں بجتی ہے. شہرت ملی, شہرت ملتی جا رہی ہے, ادھر نفروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. نہ صرف نفرے بلکہ حالات اور حلیے میں بھی تبدیلی آئی. پچھلے سال محرم میں ملے تھے, بڑی معصوم شکل تھی. اس سال جو ایام اعظام ملاقات ہوئی تو بال یہاں تک آ چکے ہیں. آپ عجیب و غریب قسم کے زیورات ملبوس ہیں. پرانے دوستوں کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, ذکر حسین کرنے کے بعد, خبردار ذکر حسین کرنے کے بعد, نوحہ پڑھنے کے بعد, تلاوت کرنے کے بعد, مرثیہ خوانی کرنے کے بعد, سوز خوانی کرنے کے بعد, خبردار ذکر حسین کرنے کے بعد غرور نہ